بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ رب العزت، آج جمعے کا دن ہے جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، تو بلا شبہ کہنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت پاکستان کی مدد فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان پر رحم فرماتا رہا ہے۔ ہماری خطائیں، ہماری کوتاہیاں اس نے ہمیشہ درگزر کی ہیں، اور پاکستان پر تو مجھے لگتا ہے اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہم جس طرح سے جتنے نافرمان لوگ ہیں، جتنے گناہگار لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم پر اپنا خاص کرم فرمایا ہوا ہے۔ اس وقت آپ اگر مثال دیکھیں اس کی، تو کرونا وائرس کی وبا ہمارے پڑوس میں ہر نیا دن 90,000، 95,000، 80,000 ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے۔ کرونا وائرس ان کے ہاں بہت تیز پھیل رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت اس کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پریشان ہے دنیا اس وقت۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی کنٹرول ہوئی ہے۔ آپ 28 اگست سے آج تک کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف 2 دن تھے جن میں ہم ڈبل ڈیجٹ میں تھے، ورنہ ہم سنگل ڈیجٹ میں ہیں۔ 9، 8، 5 بیچ میں 1-2 دن ایسے گزرے کہ ہمارے ہاں جو ڈیلی کا جو ڈیتھ ٹول ہے کرونا وائرس کا وہ 3 تک بھی پہنچا۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، ورنہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد بازاروں میں، دکانوں میں، ہاسپٹلز میں، پبلک پلیسز پر لوگوں کو کتنی احتیاط کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کسی مارکیٹ جاتے ہیں، سپر اسٹور جاتے ہیں، آپ بس میں سوار ہوتے ہیں، آپ نے کتنی احتیاط کرتے لوگوں کو دیکھا ہے۔ لیکن اللہ کا خاص فضل ہے ہم پر کہ ہمارے ہاں کرونا وائرس کی وبا جو بہت تیزی سے اوپر گئی تھی، الحمدللہ بڑی کنٹرول ہو گئی ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان میں چیزیں جو ہیں وہ امپروو ہوئی ہیں، ان حالات میں امپروو ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس وقت یہ دیکھیے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ تھا۔ اللہ رب العزت نے خاص مہربانی کی، اور پھر ہمارے دوستوں نے جس طرح سے ہماری مدد کی اور ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے، وگرنہ اس وقت جو حال تھا، اور یہ جو بڑے قرضے حکومت کو لینا پڑے تھے اسی لیے لینا پڑے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے تھے، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اللہ نے خاص رحم فرمایا اور ہمارے ہاں جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو گئی۔ بھارت دھمکیاں دیتا رہا، بھارت جو ہے اس کی فوج ہم سے کئی گنا بڑی ہے، لیکن مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور پھر اللہ جو ہے وہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد آئی اور ہم نے ان کو ٹھیک چند گھنٹوں کے اندر وہ جواب دیا کہ دشمن جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ اور اس وقت ہمارے ہاں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مسلسل سامنے آ رہی ہیں، جیسے ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ گیس کا جو بحران ہے وہ اس سردی میں سنگین ہوگا، اور اگلی سردی میں بہت سنگین ہوگا۔ مطلب پاکستان میں گیس کا بحران جو ہے وہ اتنا سنگین ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا سنگین گیس کا بحران نہیں ہوگا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم گیس بے دریغ استعمال کرتے ہیں، گیس ضائع کرتے ہیں، بری طرح سے ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے آپ دیکھیے جو لیکیج ہے اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم جس طرح سے اپنے گھروں میں، کیونکہ جو ہمیں گرمیوں میں گیس کا بل آتا ہے، سردیوں میں ہمارا گیس کا بل بے تحاشا آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو گرمیوں میں گیس کا بل آتا ہے، اس گیس کے بل کو دیکھیے آپ۔ اس گیس کے بل کو دیکھ کر میں نے خود اپنے آس پاس کے گھرانوں میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہلکی آنچ پہ چولہے کا برنر چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ کہ دوبارہ ماچس کو جو ہے دیا سلائی استعمال کر کے چولہا کون چلائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں سیریسلی۔ اب ہمارے ہاں جو ہے اس کے باوجود بھی جب یہ نظر آ رہا ہے کہ بحران ہو رہا ہے گیس کا، تو گیس کے ذخائر جو ہیں وہ مسلسل دریافت ہو رہے ہیں۔ قلات میں گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، 10 خرب کیوبک فیٹ گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، 10 خرب مکعب فیٹ گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ان گیس کے ذخائر سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو 15 سے 16 ارب ڈالر جو ہے اس کی بچت ہوگی زر مبادلہ کی۔ اور یہ خوشخبری جو ہے وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے قلات میں گیس کے ذخائر کی سنائی ہے۔ اس سے آگے جا کر ہمیں سستی گیس ملنے کا انشاءاللہ امکان قوی امید ہے، اور مزید ذخائر اس مقام پر اور اس سے بڑی دریافت کا بھی ماہرین جو ہے وہ امکان ظاہر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔
اب اسے سسٹم میں کب لایا جائے گا، اس کی جو ٹوٹل ورتھ ہے اس بارے میں ابھی اسیسمنٹ سامنے آ جائے گی، لیکن آپ دیکھیے کہ صرف یہی نہیں، جولائی کے وسط میں اسی برس کوہاٹ میں دریافت ہوئے تیل اور گیس دونوں کے ذخائر، اور یہ جو ہے بڑی دریافت تھی۔ جولائی کے آغاز میں جو تھل ہے وہاں پر ایسٹ ویل 1 پر، بھمبر ویل 1 پر پیداوار کا آغاز کیا گیا، یہ اس سے پہلے گیس دریافت ہوئی تھی۔ کوہاٹ میں 24 اگست کی بات ہے، یہاں پر جو ہے او جی ڈی سی ایل نے یہ خوشخبری سنائی کہ تیل اور گیس دونوں کی پیداوار جو ہے وہ ہوئی ہے۔ یہیں پر نہیں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں 3 مقامات پر گیس کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، اور یہ تو اس سال کی چیزیں، گزشتہ برس بھی، اور پھر کچھ عرصے میں مسلسل مختلف، یہ آپ کو بس چند مثالیں دے رہا ہوں، مختلف خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ تیل کے گیس کے ذخائر جو ہے وہ الحمدللہ مل رہے ہیں۔ جولائی 2019 میں سانگھڑ میں تیل اور گیس کی دریافت ہوئی تھی، اور بڑی دریافت تھی۔ اب اس میں خاص بات کیا ہے؟ آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جانب قلات میں، ایک جانب کوہاٹ میں، ایک جانب سانگھڑ میں، ایک جانب پاکستان میں بدین میں، ایک جانب شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، یہ جو گیس کے ذخائر ہیں یہ پورے ملک میں مختلف مقامات پر مل رہے ہیں۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے، اللہ رب العزت کا ہم پر خاص کرم ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پورے ملک میں پھیلے ہوئے گیس کے ذخائر ہیں جو مسلسل ان کی دریافت ہو رہی ہے، اور یہ کچھ وقت لگے گا لیکن یہ ہمارے لیے بڑی زبردست خوشخبری ہے۔ دوسرا اس کے بعد جو ہے، اس وبا کے دنوں میں پوری دنیا پریشان، امریکہ پریشان، اس وبا کے دنوں میں رشیا پریشان، لیکن پاکستان کی معیشت، اس میں جو ہے اس کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہمیں گرین سائنز دکھا رہے ہیں۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ہمارے ہاں 88%، 88% کا جمپ آیا ہے۔ سال 2019-2018 میں ہمارے ہاں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، ایف ڈی آئی ہے، یہ تھی $1.362 بلین، $1.362 بلین، جبکہ سال 2019-2020 میں جو ہمارے ایف ڈی آئی کی مالیت ہے وہ ہے $2.561 بلین۔ یہ 2019-2020 میں 2.56 $2.5 ارب سے زیادہ، تو یہ جو ہے وہ 88% کا جمپ ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ بیسیکلی زیادہ ہوئی ہے پاور کے سیکٹر میں، کمیونیکیشن کے سیکٹر میں۔ اس سے جو ہمارے مسائل ہیں پاور کے، کمیونیکیشن کے سیکٹر میں، اس انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے اس تمام تر شعبے میں۔ ویسے جو حکومت کا ٹارگٹ تھا، وہ حکومت کا ٹارگٹ، اس حکومت نے اچھی بات یہ کی کہ اپنے ٹارگٹ زیادہ بڑے سیٹ کیے، بار جو ہے وہ ریز کیا، تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی۔ حکومت کا ٹارگٹ ابھی اچیو نہیں ہوا، لیکن حکومت کا ٹارگٹ تھا $4.34 بلین، مگر یہ پینڈیمک آ گیا، پوری دنیا میں آ گیا، تو پوری دنیا کا جو سرمایہ کار ہے اس نے پیسہ جو ہے وہ روکا، کھینچا، واپس نکالا سسٹم سے، لیکن پاکستان میں ایف ڈی آئی بڑھی ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑی زبردست بات ہے۔ اب جو پاکستان کی اس میں پرفارمنس ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے شعبے میں، وہ کوئی بہت اچھی نہیں رہی۔ اس کی سمپل ریزن یہ کہ ہمارے یہاں سیکیورٹی سچویشن گزشتہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ بہت اچھی نہیں رہی، اب اسے جو ہے وہ ہماری فورسز نے بہت بہتر کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو کاروباری ماحول ہے، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی چیزیں ہیں وہ بہت مشکل رہی ہیں، اس میں سرمایہ کار گھبراتا ہے، اسے ضروری جو کارروائی ہے اس کے بجائے غیر ضروری چیزوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو پروسیس ہے، جو پیپر ورک ہے، وہ بہت طویل ہے، وہ تھکا دیتا ہے۔ ایک شخص جو سرمایہ لے کر آیا آپ کے ملک میں، جو آپ کے ملک میں روزگار لا رہا ہے، آپ کے ملک میں اپنے پیسے لا رہا ہے، یہاں پر کمائے گا، آپ کے ملک میں اس سے وہ صرف پیسہ کسی بزنس میں نہیں لگائے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کچھ فلاحی کاموں پر، کچھ چیریٹی پر بھی اپنی اس انویسٹمنٹ کا ایک حصہ خرچ کرنے کا پابند ہوگا۔ وہ جب یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اسے پھر ایک بہتر، بڑا بزنس فرینڈلی ماحول چاہیے۔ یہ بزنس فرینڈلی ماحول ہمارے ہاں حکومتیں دینے میں ناکام رہی ہیں، لیکن اس حکومت کے دنوں میں اچھی بات کیا ہوئی کہ ہماری جو گلوبلی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ ہے، وہ رینکنگ جو ہے وہ 28 پوائنٹس جو ہے وہ بہتر ہوئی تھی، اور ہم جو تھے وہ جمپ کر کے کافی اوپر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہم گلوبلی اس رینکنگ میں 108ویں نمبر پر ہیں، 108ویں نمبر پر۔ اسے بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن یہ بڑی امپروومنٹ آئی. پھر اس کے ساتھ جو ہماری سیاحت کی رینکنگ تھی وہ ہم نمبر 1 پر آئے دنیا کے کئی بڑے میگزینز کی رینکنگ میں, اس سے بڑا فرق پڑا. اور پھر پاکستان میں یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ بڑھی تھی, یہ اس لیے سب کچھ ہوا. اب اگر آپ کو بتائیں اس وقت کے پاکستان میں فارن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پر جو ادائیگیاں ہیں اس میں اس کی جو شرح ہے وہ 11.4 ملین ڈالر سے بڑھ کر 14.3 ملین ڈالر پر پہنچ گئی ہے. اس کورونا وائرس میں بھی غیر ملکی سرمایہ کاری سے حاصل منافع جات کی جو شرح ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمبرز ہیں یہ بڑھی ہے. اب جو فوڈ سیکٹر ہے اس میں سب سے زیادہ یہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ اور یہ منافع جو منتقلی ہے اور جو منافع کمانے کا معاملہ ہے یہ 99 ملین ڈالر اس میں ہے. کمیونیکیشن کے سیکٹر میں یہ 61 ملین ڈالر ہے. فائنینشیل سیکٹر میں یہ 84 ملین ڈالر ہے. تو یہ الحمدللہ کہ اچھی خبروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. چیزیں اور امپروو کریں گی. اس حکومت کے بھی مسائل ہیں, کچھ اس نے انہیرٹ کیے ہیں, کچھ وہ مسائل ہیں جو اس حکومت کو ان حالات میں جن کا پوری دنیا کو سامنا ہے ملے ہیں, لیکن ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے, کی جاتی رہے. اس حکومت کے حوالے سے میں نے بار بار آپ سے عرض کیا کہ میں عمران خان صاحب کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دو جماعتوں کے درمیان باریاں بدلنے کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ اگر ٹوٹا ہے تو پھر یہ تبدیلی بہترین ثابت ہو اور لوگ جو ہے وہ اس تبدیلی کے فروٹس کو, اس تبدیلی کے ثمرات کو حاصل کر سکیں, ان کی زندگیوں میں یہ ریفلیکٹ ہو. اس سے اچھا کچھ نہیں ہے. ابھی تک میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے. جو ریزالو ہے وہ بڑا زبردست ہے. اس حکومت کو ان پاپولر ڈیسیشنز لینے پڑے. یہ حکومت میکرو کے لیول پر اچیو کر گئی, مائکرو کے لیول پر اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور ماننا چاہیے کہ چینی کی, آٹے کی, دوائیوں کی قیمتوں کے جو مسائل تھے وہ یہ حکومت بہتر ہینڈل نہیں کر سکی. یہ حکومت لوگوں پر ان پاپولر ڈیسیشن لیتے ہوئے برڈن تو اس نے منتقل کیا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کی پلاننگ 22 سال کی پلاننگ اگر 40 سال کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تھی تو وہ ابھی ہمیں پوری طرح سے نظر نہیں آئی ہے, لیکن ریزالو بہت زبردست ہے. اس حکومت کو کامیاب ہونا چاہیے. اور صرف یہ حکومت نہیں, میں عمران خان صاحب کو اگر سپورٹ کرتا ہوں اور ان کی حکومت کی جہاں مجھے لگے گا غلط پالیسی پر تنقید کرنی چاہیے وہ تنقید کروں گا. اگر حکومت میاں نواز شریف کی ہوتی, حکومت پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری کی ہوتی, تب بھی میں حکومت کو سپورٹ ضرور کرتا, اس لیے کہ حکومت کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی. تو حکومت خواہ میاں نواز شریف کی ہو, میں اس کو اس لیے اس کی سکسس چاہوں گا کہ اس سے ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو. حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہو, میں اس کی غلط پالیسیز پر تنقید کروں گا, ان کی جو ماضی کی غلطیاں ان پر تنقید کروں گا, لیکن وہ حکومت جو اس وقت ملک میں موجود ہے اس کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے, ایک عام آدمی کی کامیابی ہے. اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اگر وہ کامیابی ہے تو میں اس کے لیے جو ہے اسے سپورٹ کروں گا. یہی سپورٹ جو ہے میری عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بھی ہے کہ اللہ انہیں کامیابی دے اور یہ کامیابی ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری کی صورت میں ریفلیکٹ ہو. اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے, اور یہی جو ہے وہ میری آپ کی اس حکومت کے لیے, آنے والی حکومتوں کے لیے دعا ہونی چاہیے. ہم ان کی غلطیوں کو غلط کہیں, ان کی کامیابیوں پر سیلیبریٹ کریں, اور ان کا جو بہتر فیصلہ ہے اس فیصلے پر ہم ان کو آل دا بیسٹ کہیں, اور یہ ہوپ کریں کہ یہ پاکستان کے لیے امپروومنٹ لے کر آئے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو.